بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مبرور کا بدلہ، نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو، یعنی گناہ نہ ہو اس حج میں۔ اسی بات سے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے ہیں کہ جو حج اللہ کے یہاں قبول ہوا اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کہ جب آداب اور شرائط کی رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی، تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا، لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا ہے۔ حج میں ملاقات بار بار ہوتے رہتی ہے، حاجیوں نہیں، کوئی اور آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ایسے میں سلام کرنا بولے تو اس کا دل کتنا صاف رہنا، انہیں کتنا مائنڈ ذہنی حساب سے کتنا انہیں بولتے ہیں نا پیس آف مائنڈ رہنا۔ سلام کرنا بولے تو ٹینشن رہے تو کسی بھی سلامت کرتا نہیں، سلام کرے جواب دیتا نہیں، کون سے کی دنیا میں رہتے ہیں نہیں۔ آج میں آپ دیکھو ادھر سے جا رہے، ادھر سے آ رہے، ادھر سے جا رہے، سب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلام کثرت سے کرنا۔ آج ہمارے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ حج کے موسم میں ہے نہ دوسرے ٹائم پہ۔ دوسرے ٹائم پر بھی سلام کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ عجیب ہماری حالت ہو گئی، زبان ہلتی نہیں۔ معلوم ہے انہیں مسلمان ہے، نہیں معلوم ہے تو بات الگ ہے، آج کل کہاں معلوم ہے، لیکن معلوم ہے تو اب حج کے موسم میں حرم کے اندر غیر مسلم آتے نہیں نا، ہے نا، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کون رہیں گے؟ مسلمان پکا، اس میں کیا بھی شک نہیں۔ پھر وہاں سلام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے۔ کیا بولتے؟ ہم میں سے اگر کسی کو اللہ توفیق دے حج کی تو انشاءاللہ نیت کرے، ہم حج ایسا کریں گے انشاءاللہ خوب سلام کریں گے۔ کیا بولتے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر تعداد کو عرفہ کے دن جہنم سے خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا یا نیچے کے آسمان پر اترنا یا اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر وقت قریب ہے، اترنے چڑھنے کے ظاہری معنی سے بالا تر ہے۔ علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا کرتے ہیں۔ جو مضمون حدیث بالا میں مذکور ہے اس قسم کے مضامین بہت سے احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں،
بدن پر کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، دھول پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر کے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور وہ فلاں مرد فلاں عورت، تو بس کیا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، آسمان کے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں، تب بھی بخش دیے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ غرض بہت کثرت سے روایات میں مضمون وارد ہوا ہے، انہی جیسی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ با اختیار بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، اس کو سارا اختیار ادھیکار حق ہے کہ اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے۔ وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضل سے بالکل ہی معاف کر دے تو نہ اس کے لطف و کرم سے بعید ہے نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی اجارہ ہے۔ کون پوچھ سکتا ہے کئی کو معاف کرے سو انہیں اتنا بڑا گنہگار نہ نماز پڑھ لے انتا اللہ با اختیار ہے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ شفا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سعدون خولانی کے پاس آئی، ان سے ایک قصہ بیان کیا کہ قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی قتل کیا، اس کو آگ میں جلانا چاہا، رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہیں کیا، بدن ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون نے فرمایا کہ شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا ہاں جی ہاں 3 حج کیے ہیں۔ سعدون نے کہا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا۔ جو 3 حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کھال کو اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 حج کا تو بہرحال اس حدیث میں کیا عرفہ کے دن جہنم سے چھٹکارے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا، ایسا زبردست دن ہے عرفہ۔ تو ابھی آگے ہے یا نہیں معلوم، آگے ہے۔ عن طلحہ عن عبداللہ بن کریز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما روی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفہ وما ذاک الا لما یرى من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام الا ما روی یوم بدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت راندہ پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں بھر رہا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا، بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا وہ دیکھتا ہے، اس لیے وہ غصے میں آتا ہے، اپنے آپ کو وہ اپنے اوپر ہی غصہ کر لیتا ہے، کیا ہو گیا، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے اس دن، کیونکہ اس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا نصیب کرتے ہیں۔ شیطان کو اس دن میں جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی اس پر رنج اور ملال کا اثر ہو، جتنا بھی وہ پریشان حال ہو، یہ قرین قیاس ہے، یعنی عقل میں آنے والی بات ہے، کیونکہ اس کی عمر بھر کی محنت کہ بڑی مشقتوں محنتوں سے اس نے لوگوں سے گناہ کرائے، وہ آج ایک رحمت کے جھونکے میں سب صاف ہو گئے، اس پر جتنا بھی اس کو غصہ رنج ہو وہ ظاہر ہے،
حدیث میں آیا ہے شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر مامور کرتا ہے کہ وہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھ کر کے ان کو راستے سے بے راہ کرے۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو، اس لیے وہ حاجی لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ویسے کام کرا دیتا ہے، اس کی وجہ سے حج اس کا کیا ہو جائے، مردود ہو جائے۔ اللہ کے ہاں وہ صوفیہ میں سے ایک صاحب کشف کا قصہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو عرفہ کے دن شیطان نظر آیا۔ کچھ نہیں، شیطان کیسے نظر آیا؟ حدیث میں نہیں ہے، ایک کشف میں کچھ بھی ہوتا ہے، کجپنم میں کجپ دکھتا ہے سب، سالنا، کجپ بولے تو سانگنا، کشف بولے تو کھلنا، دل کی آنکھ کا کھل جانا، کسی کو کیا ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کرامت ہے تو کیا ہے، اسے کیا بولنے گا، کرامت۔ اور کرامت ہر ایک کے ساتھ صادر نہیں ہوتا، کیا بولتے ہیں آپ؟ نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کرامت ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کرامت، یہ سب قرآن میں ہے نا؟ نہیں، اصحاب کہف 300 سال تک سوئے، کرامت ہمیشہ سوتی پھر تو ایسے سب قصے لے آتے ہیں نا، تو کیا کیا قصے لکھ کے وہ پڑھنے کو سب غلط رسالت ہے، ایسے سب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ نہیں ہوا کرامت بول کے دوسرے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے کرامت ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، معجزہ انبیاء سے، کرامت اولیاء سے صادر ہوتا ہے، اسے ماننا چاہیے۔ نہیں مانتے تو مطلب قرآن کو نہیں مان رہے آپ، کیونکہ قرآن میں معجزے کا بھی ذکر ہے، کرامت کا بھی ذکر ہے۔ انبیاء سے جو بھی عقل میں نہیں آنے والی باتیں صادر ہوتی ہیں اس کو معجزہ بولتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ لوگوں سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے اس کو کرامت بولتے ہیں۔ جیسے اصحاب الکہف ہے، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، سمجھ۔ خیر، عرفہ کے دن شیطان نظر آیا، بہت ہی کمزور ہو رہا ہے، چہرہ زرد پڑا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کمر سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ جھک رہی ہے۔ ان بزرگ نے اس سے دریافت فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ حاجی لوگ بلا کسی دنیاوی غرض، تجارت وغیرہ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مجھے یہ ڈر اور رنج ہے کہ وہ پاک ذات ان لوگوں کو نامراد نہیں رکھے گی، اس غم میں رو رہا ہوں۔ وہ فرماتے، میں نے پوچھا اس سے کہ تو دبلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، گھوڑوں کی آواز سے جو ہر وقت اللہ کے راستے میں حج، عمرہ، جہاد وغیرہ میں پھرتے رہتے ہیں۔ اب اس زمانے میں گھوڑے نہیں، اس زمانے میں بس لے ادھر سے ادھر، بس نہیں، کاراں بھی بس میں، ابھی کار بس کی آواز میں روتا رہے گا نہیں۔ کاش کہ سواریاں میرے راستے یعنی بدکاری، حرام کمائی وغیرہ میں پھرتی تو مجھے کیسی اچھی لگتی۔ انہوں نے فرمایا، تیرا رنگ ایسا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس نے کہا، لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں، اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ آپس کی مدد کرنا گناہوں کے آپس کا جو مدد کرنا ہے گناہوں کے کرنے میں اگر ہوتا تو میرے لیے کس قدر خوشی کا سبب ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا، تیری کمر کیوں جھک گئی ہے؟ اس نے کہا، بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے، یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا کر۔ ایسا شخص جس کو اپنے خاتمے کا ہر وقت فکر رہے، کب اپنے کسی نیک عمل پر گھمنڈ کرے گا؟ اس لیے میری کمر ہی جھک گئی۔ میرا لیے کشف کا قصہ ہے، اس کے اوپر آپ کو ماننا نہیں ماننا وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، سمجھ۔ لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ ایک شیطان کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ بات تو ہم کو بھی پتہ ہے۔ اچھا کام کرنے پر شیطان خوش ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، بندے کی مغفرت ہو جائے تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ پرسوں میں نے سنا، بہت بڑے محدث انہیں بیان کر رہے تھے، زبردست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یعنی روضہ اقدس مزار پر، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، وہاں پر جا کر کے سلام عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیہاتی ہے، عربی دیہاتی لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا دماغ کیسا ہوتا ہے، ان کی عقل اور شہری لوگوں کی عقل میں بہت فرق ہوتا ہے۔
وہ جا کر کیا بول رہے ہیں وہاں؟ حضرت عمر پیچھے سے سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جو قبر میں سوئے ہوئے یہ آپ کے محبوب ہیں، آپ کے حبیب ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے مجھے بخش دیا تو آپ کے محبوب خوش ہو جائیں گے، آپ کے محبوب خوش ہو جائیں گے، اور شیطان کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا، غصے میں آئے گا۔ ہاں اگر آپ نے میرے کو بخشا نہیں تو یہ ناراض ہو جائیں گے، جو سو رہے ہیں نا آپ کے محبوب، یہ ناراض ہو جائیں گے اور شیطان خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، اس طرح شیطان کو آپ ناراض کر دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی، یہ دیہاتی تھے، کیسی سمجھ دیکھو، کیسی عقل دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ رونے لگے یہ سن کر کے اس کی دعا، پھر اس کے بعد زندگی بھر ہے نا یہ دعا وہ بھی خود بھی کرتے رہے۔ کیسی حکمت والی دعا ہے نا جی، ہاں کیسا لگ رہا ہے آپ کو سنتے ہوئے؟ اللہ، تو ایسا شیطان ناراض ہوتا ہے کب؟ جب اللہ کے بندے بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہی ہے اس میں، شب کشف کی بات کوئی ہمارے شریعت کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے؟ جو کشف کی بات، جو کرامت کی بات شریعت کے خلاف ہو اس کو نہیں مانیں گے، عقل کے خلاف ہو مانیں گے، کیونکہ کتنی کی باتیں ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آتی، اسے کیا کرنے کا؟ آتی ہے کیا؟ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، وہ عقل میں نہیں آتی، عقل میں بہت ساری باتیں نہیں آتی ہے۔ ابھی لوگوں کو قبر کے عذاب کے بارے میں بھی عقل میں بات نہیں آتی، اسے کیا کرنے کا؟ لیکن نبی نے فرمایا بس ماننے کا، عقل میں آئے نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، بیٹے کو قربانی کرو بولے، ہمارے عقل میں آتی ہو بات نہیں آتی، کیا کرنے کا؟ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ماڈل ہے، عقل میں نہیں آئے پھر بھی انہوں نے مانا، پوچھا نہیں کیوں میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، یہ ہے اسلام، سمجھ رہے؟ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے حج کے لیے سہولتیں، آسانیاں، اسباب غیب سے پیدا فرمائے، اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، ہر ایک آزمائش سے، فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔